السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ فتنوں کے دور میں مومن کا رویہ کیسا ہونا چاہیے، اس کے سلسلے میں نیکسٹ کلاس میں، آج کی کلاس میں ہم انشاءاللہ کچھ مزید احادیث پڑھیں گے، اپنے علم میں اضافہ کریں گے اور اپنے آپ کو ان سے بچانے کے لیے پریپریشن کریں گے، کیونکہ ایک مومن جو ہے وہ ہمیشہ اکوپڈ ہوتا ہے ود نالج اینڈ ود ریسورسز، اور جس شخص کے پاس نالج ہوتا ہے، علم ہوتا ہے، وہ کانفیڈنٹ ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی ایسے مسلمان درکار ہیں اور ایسے مسلمان پسند ہیں جو کہ فزیکلی بھی فٹ ہوں، مینٹلی بھی اسٹرانگ ہوں اور نالجبل بھی ہوں۔ آج کل کے دور میں اسپیسیفکلی یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ جب بہت سارا کنفیوژن ہے اور ڈیلیوژنز ہیں تو ہمارے پاس رائٹ نالج موجود ہو، اور اس کا بہترین سورس قرآن مجید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں۔ اور صحیح بخاری، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری یہ کتاب ہی صحیح بخاری اور مشکات المصباح سے ماخوذ ہیں ساری احادیث، تو الحمدللہ ان سے پڑھ کر ہم اپنے لیے بہت ساری لرننگ لیں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ پیج نمبر 32، حدیث نمبر 44۔ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم الفتنۃ من قبل المشرق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ فتنہ مشرق کی طرف سے آئے گا۔ سالم رحمہ اللہ اپنے والد عبداللہ بن عمر سے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ممبر کے پاس کھڑے ہوئے تو آپ نے فرمایا، فتنہ یہاں ہے، فتنہ یہاں ہے جہاں سے شیطان کا سینگ طلوع ہوگا، یا فرمایا سورج کا سر نمودار ہوتا ہے۔ اس حدیث کو دیکھ لیتے ہیں، تھوڑا سا اس میں سے اپنے لیے لرننگ پوائنٹس نکالتے ہیں اور اس کو سمجھتے بھی ہیں کہ اور اس سے ملتی جلتی آگے بھی بہت ساری احادیث ہم پڑھیں گے، اس کو ہم الیبریٹ کریں گے، باقی کو پھر ہم ویل جسٹ گو تھرو دا ترجمہ۔ اچھا، اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز ہمارے سیکھنے کی ہے وہ کیا ہے کہ یہاں پر مشرق سے کیا مراد ہے۔ مشرق سے یہاں پر مراد ہے مدینہ کی مشرق، یہاں اور ہر مسلم کنٹری کی مشرق اس سے مراد نہیں ہے۔ اب اس کے اندر جو ہے نجد کا علاقہ آئے گا، جیوگرافیکل سینس میں ہم اگر اس کو دیکھیں، بہت سے اسکالرز نے اس پر کام کیا، آگے ہم ان اسکالرز کے نام بھی دیکھیں گے۔ پلس یہ ہے کہ عراق اسپیسیفکلی اور بہت سے ایریاز ایسٹ کے اندر جو ہیں وہ اس کے اندر انکلوڈڈ ہیں۔ اب جب ہم ہسٹری اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ایسٹ میں بہت سارے ٹرائلز اور فتنے ابھرے، جن میں سب سے پہلے کیا تھا، حضرت عثمان بن عفان کا کو شہید کیا جانا ریبلز کے ہاتھوں، پھر بہت سی جنگیں، جنگ جمل، جنگ صفین، یہ بھی وہاں ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد خوارج، ان کی بھی جو نکلنا تھا وہ بھی اسی علاقے کے سے تھا۔ تو یہ جو شرح ہے یہ ابن الحجر العسقلانی اور امام النووی رحمہ اللہ نے جو ہے وہ ہمیں کر کے ہماری گائیڈنس کے لیے بتائی ہے۔ اور اس سے یہ بھی ہمیں جو امپورٹنٹ بات سیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ ایسٹ میں رہنے والا ہر شخص برا ہے یا ایسٹ کے اندر ہی ہر طرح کا فتنہ ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ دنیا اور زمین پہ بسنے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ویرائٹی پیدا فرمائی ہے، ہر طرح کے لوگ ہیں، کہیں پہ کچھ لوگ اچھے ہیں، کہیں پہ کچھ لوگ برے ہیں، کہیں پہ کچھ لوگ اسلام کو فالو کریں، کہیں پہ کچھ لوگ اسلام کو فالو نہیں کریں، کچھ لوگ مسلمز ہیں، کچھ مشرکین ہیں، کچھ اہل کتاب ہیں، کچھ لا دین ہیں۔ یہ ویرائٹی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی وجہ سے جو ہے کوئی علاقہ جو ہے وہ برا ہو گیا، ایسے ہم نہیں کہہ سکتے، نہ ہی ہم کسی ریجن کو جج کر سکتے ہیں، نہ ہی ہم کسی اسپیسیفک ریس یا اوریجن کے لوگوں کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں۔ بیسیکلی یہ
ایکسپلینیشن اسکالرس نے اس لیے دیا ہے تاکہ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ براڈن ہو اور ان کو پتہ ہو کہ یہ علاقے جو ہیں وہ یہاں سے جو ہے وہ ڈفرینٹ ٹرائلز اور فتنہ اور اس طرح کے پرابلمز جو ہیں وہ اوریجنیٹ ہوں گے۔ اور اس میں اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس حدیث کے اندر جب ہم پڑھ رہے ہیں تو اس میں کسی اسپیسیفک کنٹری کا اس طرح سے نام نہیں مینشن، یہ تو اسکالرس کی اپنی جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ ہے، اور اس کے بعد ان کی ڈفرینٹ احادیث کو آگے رکھ کر اس کے مطابق جو وہ ایکسپلینیشن ہمیں دیتے ہیں ہماری لرننگ کے لیے، یہ وہ مینشنڈ ہے۔ اچھا، جو نوٹسیبل چیز ہے نا وہ کرنل شیطان ہے، شیطان کی سینگ۔ اور آپ اس کا کیا ایکسپلینیشن ہے، علماء نے اس کی مختلف جو ہے نا وہ ایکسپلینیشنز دی ہیں، اور مشرق کی طرف اشارہ ہے سب سے پہلے تو یہ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ بہت سے فتنے اس طرف سے آئیں گے، اور یہ سمبولک ہے، شیطان کا سینگ کا ہونا یہ ایک سمبولک ایکسپریشن ہے۔ اس سے مراد ہے کہ شیطان کی طاقت، اس کا اثر، اس کا فتنہ، اور کتنی تیزی سے وہ لوگوں کو اپنے اندر انوالو کر لیتا ہے۔ اور سورج کی طلوع کا وقت کیوں مینشنڈ ہے، اور بہت سی دوسری احادیث کے اندر بھی آپ اس کو پڑھتے ہیں کہ یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جس وقت شیطان جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، اس کے عبادت کا ٹائم ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سی مشرک اقوام جو ہے وہ جو سورج کی پوجا کرتی ہیں وہ بھی اس وقت پوجا کرتی ہیں، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت نماز پڑھنے سے منع فرمایا، تاکہ کسی صورت مشرکین سے ریزیمبلنس نہ ہو سکے۔ اور اس کی ایکسپلینیشن جو ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں ابن الحجر العسقلانی کی۔ اچھا، ابن حجر مزید اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ نجد جو ہے اس کے لغوی معنی ہے ہر اس بلند زمین کے جو تہامہ کے مقابل ہو، اور آپ جانتے ہیں تہامہ جو ہے ایک بہت اونچا اور بڑا جو ہے وہ پہاڑ ہے۔ اور پھر وہ بھی یہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ مدینہ والوں کے مقابلے میں عراق اور اس کے اطراف میں مشرقی جو ہے وہ بلند علاقے شامل ہیں، اس لیے اسکالرس کا یہ کہنا ہے کہ یہ علاقے جو ہیں وہ پرون ٹو فتنہ پہلے بھی رہیں اور آگے بھی ہوں گے۔ اور جیسے پھر ہم بات کریں گے کہ یہ ایک سمبولک ہے کرن شیطان، اور اس سے مراد ہے کہ ان علاقوں میں فتنے زیادہ پرومیننٹ ہوں گے، اور اس سے مراد وہی شیطان کی طاقت، قوت، اقتدار اور فتنوں کا ون آفٹر another جو ہے وہ آنا۔ ہمارے سیکھنے کی بات کیا تھی کہ اسپیسیفکلی جب سورج نکل رہا ہوتا ہے اور غروب ہو رہا ہوتا ہے، اسی لیے عصر کے بعد نفل نماز سے منع کیا گیا، اور فجر کے ٹائمنگ میں بھی سے پہلے والے جو ہوتے ہیں، تو جب سورج بلکہ نکل رہا ہوتا ہے، تو اس لیے ان آورز میں کسی قسم کی کوئی عبادت اسپیسیفکلی نماز کے فارم میں نہیں کریں گے، کیونکہ یہ پھر مشرکین سے جو ہے اس کی ریزیمبلنس ہو جاتی ہے۔ بہت سے جو مشرکین ہیں یا بت پرست ہیں یا ہندو مت کے ماننے والے ہیں، وہ ان آورز میں اسپیسیفکلی شیطان کو خوش کرنے کے لیے اور اس کی بلیسنگز لینے کے لیے جو ہے وہ اس میں عبادت کرتے ہیں، جیسے سوریہ نمسکار جس کو یہ لوگ کہتے ہیں۔ تو ہم میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ یوگا پریکٹس کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، ضرور کرنا چاہیے، بٹ بہت سے ایسے ان کے مدراز ہیں یا بہت سے ایسے ایکشنز ہیں یا بہت سی ایسی عبادات کے ان کے ٹائمنگز ہیں، ہم نے ان کو ریزیمبل نہیں کرنا۔ یہ بات ہماری اندر کرسٹل کلیئر ہونی چاہیے کہ وہ ایکسرسائزز جو کہ اسٹریچنگ پر بیسڈ ہوں، جو کہ فل باڈی ورک آؤٹ پر بیسڈ ہوں، ان کو تو ہم ضرور اڈاپٹ کریں، مگر ایک تو سب سے پہلے جو انڈیکیٹر ہے وہ ہمارے لیے کہ یہ آورز ان کو ہم نے اوائڈ کرنا ہے۔ دوسرا جو اسپیسیفک ہینڈ موومنٹ ہے وہ ہم نے نہیں کرنی، تاکہ ہم جو ہے وہ ان کی ریزیمبلنس سے بچ جائیں۔ کئی دفعہ اور ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم انجانے میں کوئی ایسی غلطی کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے بعد میں ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، اور ہم جو ہے وہ ایک گناہ کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وارن کیا نا کہ جو نان مسلمس کی ریزیمبلنس کرے گا وہ پھر انہی میں سے ہوگا۔ واضح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا الفاظ ہیں جس کا مفہوم آپ کو بتایا گیا۔ 45 بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ مشرق کی طرف منہ کیے ہوئے فرما رہے تھے، سنو فتنہ ادھر ہے جہاں سے شیطان کا سینگ طلوع ہوتا ہے۔ نیکسٹ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دعا فرمائی، اے اللہ
ہمارے لیے ہمارے شام میں برکت دے، اے اللہ ہمارے لیے ہمارے یمن میں برکت دے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی ہے اللہ کے رسول اور ہمارے نجد میں، تو آپ نے پھر یہی دعا کی، اللہ ہمارے لیے ہمارے شام میں برکت دے، اللہ ہمارے لیے ہمارے یمن میں برکت دے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول اور ہمارے نجد میں میرا گمان ہے کہ آپ نے تیسری مرتبہ فرمایا وہیں تو زلزلے آئیں گے اور فتنے پیدا ہوں گے اور وہیں سے شیطان کا سینگ نمودار ہوگا۔ یعنی اس سے یہ ہمیں پتہ چل رہا ہے اس حدیث کو پڑھنے سے کہ یہی وہ علاقہ ہے جس کے اندر میکسیمم فتنے جو ہیں وہ آئیں گے، پہلے بھی آتے رہے اور آگے بھی آئیں گے، اور یہیں سے شیطان کا فتنہ جو ہے وہ نمودار ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے لیے اسپیسیفکلی دعا فرمائی ہے اور یمن کے لیے بھی اسپیسیفکلی دعا فرمائی ہے۔ انفارچونیٹلی آج کل کے دور میں جب ہم اس سارے ایریا کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جنگ و جدل کی وجہ سے وہ یہ سب ایریاز جو ہیں وہ تباہ کر دیے گئے ہیں، اور سخت بھوک، قحط اور پریشانی کے عالم میں ہیں یہ سب ایریاز۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمارے مسلم بہن بھائی پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ان جنگوں کے ساتھ نبرد آزمائے، اللہ پاک ان کے لیے آسانیوں والے معاملات کرے اور مسلمان جو ہے وہ یونائٹ ہو کر ایک اسٹرانگ پاور بن کر جو ہے وہ اپنے دشمنان کا جو ہے مقابلہ کرنے کے قابل ہوں، آمین۔ اور اس کے لیے ہم نے انشاءاللہ روز اپنی نمازوں میں قنوت نازلہ کی بھی ریسیٹیشن کرنی ہے۔ یہاں پر ہم بات کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام اور یمن کے لیے دعا کی، اس کی ریزن۔ اب اس کے اندر یہ سارے علاقے آ جاتے ہیں، فلسطین، سیریا، اردن، لیبنان۔ یہ علاقے بہت سے انبیاء علیہ السلام کی سرزمین رہی ہے، اور قرآن میں اس کے گرد و نواح کو مبارک بھی کہا گیا ہے، مثلا جیسے مسجد اقصیٰ کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ پھر قیامت کے قریب بھی اس علاقے کی فضیلت جو ہے وہ بہت سی احادیث سے ہمیں پتہ چلتی ہے۔ اور یمن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ہم پڑھتے ہیں کہ یمن والے نرم دل ہیں، ایمان یمنی ہے اور حکمت یمنی ہے۔ یعنی اس زمانے میں یمن کے لوگ جو تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہے، اور اس کے بعد بھی کہ وہاں کے لوگوں کے اندر دیانت، نرمی اور دین دانی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی۔ اب نجد کے لیے کیوں دعا نہیں کی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی یہ ریزن ہے کہ اسکالرز اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سمت کے بارے میں تنبیہ فرمائی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ آنے والے تاریخ فتنوں کی خبر دی گئی آپ کو، اور یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی اور لوگوں کو وارن کیا۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اسی طرف سے بہت سارے فتنے اٹھے، اور ہم نے پچھلی حدیث کی جب ہم نے شرح کی تھی تو اس کے اندر ہم نے اس کو ڈسکس کر لیا۔ تو یہاں پر سے فتنوں کا ظہور ہونا جو ہے یہ ہمیں ان احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو پتہ چل رہا ہے۔ تو کسی علاقے کے بارے میں ہم کوئی نیگیٹو کامنٹ اس طرح سے نہیں کر سکتے، جیسا کہ ہم بات کر چکے، یا ہم کسی ایک جگہ کو برا نہیں کہہ سکتے، پر یہ ہے کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہاں کے لوگوں پر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت پر بیسڈ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تھرو جو آپ کو وحی الہی کا علم ہے، اس کی بیس پر آپ نے لوگوں کو جو ہے وہ وارن کیا ہوا ہے۔ نیکسٹ حدیث دیکھ لیتے ہیں 47۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہمارے پاس آئے تو ہمیں امید ہوئی کہ وہ کوئی اچھی حدیث ہم سے بیان کریں گے۔ کہا اتنے میں ہم سے پہلے ایک شخص نے ان سے جلدی کر کے پوچھا، اے ابو عبد الرحمن، فتنے میں قتال کے بارے میں ہم سے حدیث بیان کریں، حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے۔ تو انہوں نے کہا، کیا تو جانتا ہے فتنہ کیا ہے؟ تیری ماں تجھ کو گم پائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتنہ دور کرنے کے لیے مشرکوں سے لڑتے تھے، اور ان کے دین میں داخل ہونا فتنہ تھا۔ آپ کی لڑائی تم لوگوں کے بادشاہت حاصل کرنے کے لیے لڑائی کی طرح نہیں تھی۔ تو یہاں پر اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو غالب کرنا، دین سب تک پہنچانا، دین کی سر بلندی کے لیے آپ نے جتنی بھی جنگیں لڑیں، ڈیفینس میں لڑیں، اور سب دین کی خاطر لڑیں، اپنے پرسنل کسی موٹیو کے لیے، آبجیکٹو کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ اور نہ ہی اسلام میں جنگوں کا یہ کانسیپٹ ہے کہ اس لیے جنگ کی جائے کہ ہم اپنے علاقے کو ملٹی پلائی کر لیں اور بہت ساری حکومتوں پر اور ملکوں پر ہم قابض ہو جائیں۔ اسلام میں جو جنگ کا کانسیپٹ ہے وہ اس پر بیسڈ ہے
کہ ہمارا مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو لوگوں تک پہنچانا اور ان کو دین بتانا سمجھانا، اور سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اگر لوگ پھر بھی جھگڑا کریں، پھر جنگ کریں، تو پھر ان کا جنگ میں جواب دینا۔ دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں نان مسلمز کے بھی حقوق ہیں، ان کو کسی ایک سوسائٹی مسلم کمیونٹی میں اپنی آزادی سے رہنے اور اس کے اپنے کلچر کو فالو کرنے، اپنی عبادات کو کرنے کی جو ہے وہ فل پرمیشن دی گئی ہے۔ ذمیوں کے حقوق ہوتے ہیں اور ان کے لیے ان کو ہر طرح کی آزادی دی جاتی ہے، ان کو دین اسلام بتایا ضرور جاتا ہے، مگر لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، زبردستی کسی کو دین کی طرف نہیں لے کر آیا جا سکتا۔ محبت اور حسن اخلاق کے ساتھ اس کو پریکٹس ضرور کیا جائے گا، بتایا ضرور جائے گا، تبلیغ بھی کی جائے گی، مگر اگر کوئی مسلمان نہیں ہونا چاہتا تو اس کو زبردستی نہیں کی جائے گی، اور اس کو اس کے حقوق پورے دیے جائیں گے تاکہ وہ اپنی مرضی کی زندگی جیسے گزارنا چاہتا ہے پھر وہ گزارے۔ ہاں اگر وہ ایک مسلم کمیونٹی کے اندر رہے گا تو پھر اس کو وہاں پر ٹیکس، جس کو جزیہ کہتے ہیں، وہ دے کر رہنا ہوگا۔ اور یہاں پر جو چیز مینشن کی گئی ہے، مشرکین سے لڑنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن اور ان کے دین میں داخل ہونا فتنہ ہے، کہ خدا نخواستہ کوئی اپنا دین اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو جائے۔ یہ ہے فتنے کی دو ڈیفرنٹ ٹائپس، اور ان سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ نیکسٹ حدیث کو بھی پڑھ لیتے ہیں، نمبر 48۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار ہم عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں انہوں نے پوچھا، تم میں سے کسی کو فتنے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد ہے؟ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا، آدمی کو اس کے گھر، مال، اولاد اور پڑوسیوں کے بارے میں جو آزمائش آتی ہے، اس کا کفارہ نماز، صدقہ، امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں تم سے ان فتنوں کے بارے میں نہیں پوچھ رہا، بلکہ میں اس فتنے کے بارے میں پوچھ رہا ہوں جو سمندر کی موج کی طرح امڑ آئے گا۔ تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اے امیر المومنین، اس فتنے سے آپ کو کوئی خطرہ نہیں، آپ کے اور اس فتنے کے درمیان تو ایک بند دروازہ ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا یہ دروازہ توڑ دیا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا، نہیں، بلکہ توڑ دیا جائے گا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر تو دروازہ کبھی بند نہ ہوگا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، جی ہاں۔ شقیق رحمہ اللہ کہتے ہیں، ہم نے حذیفہ سے پوچھا، کیا عمر رضی اللہ عنہ اس دروازے کو جانتے تھے؟ انہوں نے کہا، ہاں، وہ ایسے جانتے تھے جیسے یہ بات کہ آج کی رات کل کے دن سے پہلے آئے گی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے ان کو ایک ایسی بات بیان کی تھی جو غلط سلط یعنی مبہم نہ تھی۔ شقیق رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم حذیفہ سے یہ پوچھنے سے ڈرے کہ وہ دروازہ کون ہے۔ ہم نے مسروق سے کہا تو انہوں نے اس کا پوچھا، وہ دروازہ کون ہے؟ تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا، وہ دروازہ خود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اب یہ بھی جو حدیث ہے، اس میں بھی ہمارے سیکھنے کے لیے بہت کچھ اویلیبل ہے۔ سب سے پہلے آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مزاج دیکھیے کہ آپ کے ساتھیوں کی گیدرنگز کیسی ہوتی تھیں اور ٹاپک آف ڈسکشنز کیا ہوتے تھے، اور ہم آج کی اپنی گیدرنگز کو کمپیئر کر لیں کہ ہماری گیدرنگز کیا ہوتی ہیں، ہم کتنا ان چیزوں کے بارے میں کنسرنڈ ہوتے ہیں، قرآن کے بارے میں، احادیث کے بارے میں، اور قرآن کے اندر موجود کانٹینٹ کے بارے میں، اور احادیث کے اندر جو ہمیں پریڈکشنز دی گئی ہیں ان کو ہم کتنا سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپس میں ہم اپنے گھروں میں اس کو کتنا ڈسکس کرتے ہیں۔ ایک ایوریج جو ہمارے گھر میں کوئی لنچ یا ڈنر ہوتا ہے یا گیدرنگ ہوتی ہے یا کوئی اوکیجن فنکشنز ہوتا ہے، تو اس میں ہم سب یہ سوچیں کہ ہمارے گھروں میں مردوں کی اور عورتوں کی ٹاپک آف ڈسکشن کیا ہوتی ہے۔ یا تو ہم ویدر ڈسکس کریں گے، فیشن ڈسکس کریں گے، بچے ڈسکس کریں گے، پالیٹکس ڈسکس کر لیں گے، اور مرد تو صرف پالیٹکس ہی ڈسکس کرتے ہیں، یا کوئی پرابلمس چل رہے ہوں پریویلنٹ، ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تو ہمیں کیا ضرورت ہے، کرنے کا کیا کام ہے کہ آج کل ہر خاتون یہ چاہتی ہیں، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہمارے بچے دین سیکھیں، ہمارے بیٹے دین سیکھیں، ہمارے شوہر دین سیکھیں، ہمارے بھائی دین سیکھیں۔ تو ہمیں اپنے گھروں کو ہی ایک درس گاہوں میں ٹرانسفارم کرنا پڑے گا۔ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنی گیدرنگز کی باتوں کی ڈائریکشن اس طرف لے کر جائیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ انتہائی امپورٹنٹ، اور اس میں بہت سارا کانٹینٹ ہے جو کہ ہمارے فوڈ فار تھاٹ ہے ہمارے لیے، اور ہمیں سیکھنے کی ڈائریکشن دے سکتا ہے۔ جب ہم خود ڈائریکشن
لیس گفتگو کریں گے تو پھر ہم اپنے بچوں سے کیا امید رکھیں گے کہ وہ آج کل کے دور کے بچے کیا ڈسکس کرتے ہیں؟ نیٹ فلکس کی موویز ڈسکس کر لیتے ہیں، لیٹسٹ ٹرینڈز اینڈ فیشنز کو ڈسکس کر لیتے ہیں، دیٹ از اٹ، یا گریڈس کو ڈسکس کر لیتے ہیں، اس سے زیادہ اور یا گیمز کو، اس سے زیادہ تو اور ان کے پاس کوئی ٹاپک ہی نہیں ہے، کوئی بات ہی نہیں ہے کرنے کو۔ تو یہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے پہلا پوائنٹ تھا سیکھنے کا وہ یہ تھا کہ اپنی گیدرنگس کو فروٹفل بنائیں۔ یہ ضروری نہیں ہوگا کہ جی جب تک 10 لوگ مل کے بیٹھ کے اور قرآن ہاتھوں میں پکڑ کے نہیں پڑھیں گے تب تک ہمیں سمجھ نہیں آئے گی، ایسی بات نہیں ہے۔ ہماری نارمل اور نیچرل گیدرنگس میں بھی کچھ ایسے پوائنٹس ہمارے ہونے چاہیے جو کہ ہمارے روٹیشن پہ ہوں، جس میں ہم ڈسکس کریں، ان کی پاسبلٹیز جانیں، اب ان کو ہم نے پریکٹیکل لائف میں کیسے لے کر آنا ہے وہ پڑھیں، سمجھیں، بچوں سے ڈسکس کریں۔ کیوں ہم اپنے بچوں سے قرآن کے ٹیکسٹ کو، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دور کرتے ہیں؟ اچھا، یہاں پر جب انہوں نے فتنوں کا سوال کیا تو کیا فرمایا حذیفہ نے رضی اللہ عنہ نے کہ انسان کو جب مال اولاد یا پڑوسی کی طرف سے آزمائش آتی ہے تو وہ جب کیا کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، صدقہ امر بالمعروف کرتا ہے، تو یہ سب جو ہیں وہ اس کی کمیاں کوتاہیاں جو ہیں وہ کمپنسیشن کا کام دے دیتی ہیں، اس کو اجر مل جاتا ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے بڑی بات پوچھی، انہوں نے کیا پوچھا کہ ان فتنوں کے بارے میں بتائیں جو کہ سمندر کی موج کی طرح امڑ آئے گا۔ تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین جو تھے ان سے کیا فرمایا کہ آپ کو کیسا خطرہ، کیونکہ آپ تو پہلے اتنے نالجبل ہیں، اور یہاں پر جو فتنوں کا بند بندھا ہوا ہے اس کی شرح میں جو ہے وہ اسکالرس کیا بتاتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور ہے وہ بہترین دور تھا، فتح باری اس کے بارے میں تشریح کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے ان کی پرسنالٹی اتنی ٹاورنگ تھی کہ وہ فتنوں کی راہ میں سب سے بڑی وہی رکاوٹ تھے۔ ان کے دور خلافت میں عدل تھا، ہر طرف اسلامی حکومت مضبوط تھی، بدعات اور بغاوتوں کو پھیلنے کا موقع ہی نہیں دیا جاتا تھا، امت جو تھی وہ مضبوط تھی، آپس میں متحد تھی، پھر ہر 8واں گھر جو تھا وہ قرآن کا مرکز ہوتا تھا، ہر طرف انصاف تھا، اور جب جس کا دل کرتا تھا وہ اپنے امیر المومنین کو اکاؤنٹیبل کر لیتا تھا اور وہ اس کا جواب بھی دیا کرتے تھے۔ اور ہم بچپن سے یہ چیز پڑھتے ہیں کہ اپنے آپ کو ٹرانسفارم کر کے، چھپا کے اور بھیس بدل کر آپ جو ہے وہ گلیوں کوچوں میں پھیلا کرتے تھے، لوگوں کی پرابلمز اور پریشانیوں کو جاننے کے لیے ایفرٹ کیا کرتے تھے۔ تو آپ کا دور جو ہے وہ بہترین دور تھا، ادوار میں سے سب سے بیسٹ دور تھا۔ اس کے بعد جو تھا نا پھر بہت سارے فتنے اٹھے، اور وہ کیا فتنے ہوئے، اور وہ فتنے کیسے تھے، پھر وہ سمندر کی موجوں کی طرح اٹھے۔ اور امیر المومنین حضرت حذیفہ نے کیا فرمایا کہ آپ اس فتنے کے درمیان ایک بند دروازے کی طرح ہیں۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کیا وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ تو حضرت حذیفہ نے کیا جواب دیا کہ وہ تو توڑا جائے گا۔ تو حضرت عمر نے کیا فرمایا، اگر وہ توڑا جائے گا تو پھر وہ کبھی بند نہیں ہوگا۔ بعد میں لوگوں نے حضرت حذیفہ سے پوچھا کہ کیا عمر رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ وہ دروازہ کون ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ان کی پرسنالٹی کے اندر کتنی کتنی خیر چھپی ہوئی ہے، اور وہ کس طرح سے ان سب چیزوں کے ساتھ بہت احسن طریقے سے جو ہے وہ ان کی ٹیک کیئر کر رہے تھے۔ اور ان کو اس بات کا اتنا ہی یقین تھا جیسے صبح کے بعد رات آ جاتی ہے، اور وہ دروازہ خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی موجودگی ایک مضبوط دروازے کی طرح تھی جو کہ بڑے بڑے فتنوں کو روکے ہوئے تھی، اور دروازہ کھلے گا نہیں، توڑ دیا جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات طبعی اور معمول کے حالات سے نہیں ہوگی، بلکہ انہیں شہید کیا جائے گا۔ اور واقعہ ایسے ہی ہوا تھا کہ ابو لولو فیروز نے نماز فجر کے دوران ان کو زخمی کیا تھا، جس کے بعد وہ شہید ہو گئے تھے، اور پھر وہ دروازہ دوبارہ بند نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد بہت سارے جو ہیں وہ فتنے
جو ہے وہ داخل ہوں گے۔ تو اس حدیث سے ہم نے کیا سیکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت امت کے لیے اللہ کی ایک عظیم نعمت تھی۔ آپ مضبوط اعصاب کے، مضبوط جسم کے، عادل اور باصلاحیت اور قیادت کرنے والے جو تھے وہ سپہ سالار تھے۔ آپ نے معاشرے کو فتنوں سے محفوظ رکھا۔ اور یہاں پر ایک اور بھی بات سیکھنے کی ہے کہ فتنے اچانک نہیں آتے، ان کے پھیلنے سے پہلے جو ہے وہ اپنا پورا کام کر کے، پوری پلاننگ کر کے پھر اس کے بعد وہ معاشرے میں پھیلتے ہیں۔ تو ضرورت کس بات کی ہے کہ اپنے آپ کو اکوپ رکھا جائے، نالج لی جائے اور ان فتنوں سے خود کو بچا کے اپنے خود کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی اور اپنے معاشرے کو بھی بچا کے رکھا جائے۔ اور اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت بھی ظاہر ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا تھا کہ ان کی موجودگی امت کے لیے ایک حفاظتی دیوار کی طرح تھی جو بڑے فتنے کو روک کے رکھے ہوئی تھی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ حکمت، ایمان، نالج، شجاعت، بہادری، بہت سارے خوبصورت ٹریٹس مل کر آپ کی جو ہے وہ پرسنالٹی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنائی تھی۔ الحمدللہ آج ہم نے کچھ احادیث کور کی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں ان احادیث کے ساتھ جڑ کے رہنے، ان کو پڑھنے، ان کو سمجھنے اور ان کو بار بار ریپیٹ پر ریوائز کرنے والوں میں بنائے۔ یہی علم ہم اپنے بچوں تک میں منتقل کریں تاکہ وہ آنے والے فتنوں کے دور سے خود کو بچا کے رکھیں، اس کے لیے پریپیئرڈ رہیں۔ آج کل کے دور جس کے اندر ڈیلوژن بہت زیادہ ہے، چیزیں ایمبیگوٹی میں ہیں، جو نظر آتا ہے بظاہر وہ نہیں ہوتا۔ بالکل یہ پریکٹیکل اگزامپل ہے جو آج کل ہم دیکھتے ہیں فتنوں کے دور کے اندر، جو ہمیں آج کل بھی نظر آ رہی ہے۔ تو اس دور میں یہ بے حد ضروری ہے کہ اپنے بچوں تک یہ سب صحیح نالج جو ہے وہ پہنچائی جائے، یہ ہمارے عملوں کے اندر آئے، اور اس کو ایک بار پڑھ لینا انف نہیں، اس کو بار بار ریوائز کرنا ضروری ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی بات کر چکے کہ ہمیں اپنے گھروں میں ان چیزوں کو ڈسکس کرنا ہے، اپنے پیاروں تک اس کو پہنچانا ہے۔ اٹ شوڈ بی اے پارٹ آف آور ڈسکشن آل دا ٹائم۔ اس کے لیے ہم نے فکر مند ہونا ہے، ہم نے اس کا صحیح نالج لینا ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ جو ہے وہ فطروں سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو پریپیئرڈ بھی رکھنا ہے۔ اور ان کے ظہور جب ہو، اور جب آج کل کے دور میں بھی جو فتنے پھیل چکے ہیں معاشرے میں، ہمارے پاس اتنی انف نالج ہونی چاہیے، ہماری اور ہمارے بچوں کے پاس، کہ جب ہم ان فتنوں کے ساتھ ایکسپوز ہوں تو ہمیں پتہ ہو کہ یہ بات ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے۔ کیونکہ یہ وہی دور ہے جس کے اندر ہر بندہ چاہتے نہ چاہتے وہ کسی نہ کسی فتنے کے اندر یا تو ڈائریکٹ یا تو انڈائریکٹ انوالوڈ ہے۔ تو اپنے آپ کو ڈائریکٹ انوالو ہونے سے بھی بچانا ہے اور صحیح اور غلط کے اندر ڈفرینشیٹ کرنا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔